आदाब। इख्तिलाफ के बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती, मुआशरे ताज़ा नहीं होते, नई तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। मैं हूं वजाहत सईद खान और मैं आज इख्तिलाफ कर रहा हूं MQM से। वो MQM जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक जेब में अपना इस्तीफ़ा और दूसरी जेब में मुफाहमत की दरख्वास्त रखती है। वो MQM जिसके बारे में कहा जाता है कि 30 साल से ज़्यादा गुजरने के बावजूद वो अपना सियासी फुटप्रिंट कराची और अर्बन सिंध से आगे नहीं बढ़ा सकी। वो MQM जो कहने में तो खुद अपने आप को पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म तहरीक समझती है और कहती है कि वो पाकिस्तान की सबसे ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है, मगर 2 हुकूमतों में रहने के बावजूद वो पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। आज मैं MQM के डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार से इख्तिलाफ का आगाज करता हूं, मगर थोड़ी देर बाद। इन एसोसिएशन विद ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मर्बलिंग जैज अपना है। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार, MBBS, सिंध मेडिकल कॉलेज, MNA, NA 249, मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, अपने ज़माने में एक मशहूर स्पिन बॉलर, आज MQM के स्पिन डॉक्टर और ऑब्वियसली यंगेस्ट मेयर ऑफ कराची, डेप्यूटी कन्वीनर ऑफ द MQM। इख्तिलाफ में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत एंड आज टेलीविजन, थैंक यू। सर, एक तो मुबारकबाद, नसरीन जलील इज नाउ योर फर्स्ट वुमन डेप्यूटी कन्वीनर। नसरीन जलील was our deputy convener in mid-90s also। तो बीच में क्या हुआ? देखें, हमारे यहाँ ये रोटेशन होती है, but though she has been a part of the Central Coordination Committee, and when she would be given other important assignments, like she was the deputy mayor of the city of Karachi, यानी वो नायब नाज़िमा थी, तो इसलिए उसमें it was not possible for her, that was also a full time job, बड़ा कमिटमेंट था। प्रो विमेन मूव्स अभी जलसा हुआ है कराची में ख़वातीन का, प्रो विमेन मूव्स एकदम याद आई हैं MQM को, लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में MQM एक ऐसी जमात है जिसने अपने क़याम के रोज़े अव्वल से, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमने ह्यूमन राइट्स की या इंसानी हुकूक़ की जब बात की तो उसमें ख़वातीन के हुकूक़ उसका लाजमी हिस्सा है। और हम ये कहते रहे हैं कि क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन का जिस तरह का किरदार था, अगर तामीर पाकिस्तान में वो किरदार हम वज़ा नहीं करेंगे तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का महज़्ज़ब फ़लाही जमहूरी पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये 21वीं सदी में नहीं जाएगा। मगर उन्हें सियासत में, मईशत में, माशरत में हिस्सा देना होगा। और इसलिए ये अचानक नहीं है, कई सालों से हमारे ग्रेजुअल सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स हैं उसमें हम कॉन्शियसली, इरादतन अब ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। मगर क्या ये चीज़ भी इरादतन और थी कि जब पूरा मुल्क, हर पार्टी बड़े बड़े जलसे कर रही है, MQM ने खाली ख़वातीन का जलसा किया? ये तो इरादतन सियासत है सर, ठीक ठाक सियासत है। देखें, ये इसे आप एक ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट मूव कह सकते हैं। हम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं कि रीसेंट हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा जलसा कहीं हुआ हो। अच्छा, मुझे ज़रा सा मूव बैक, ख़वातीन का जी ज़रा सा मूव बैक करें। लाल, हरा और वाइट, सफ़ेद, चिट्टा जो आपके रंग हैं, क्या क्या सिग्निफाई करते हैं? MQM का झंडा जो है, देखिए, इसके बारे में तो ये है कि पाकिस्तान मूवमेंट और उसके बाद भी जिन लोगों ने इस मुल्क को सही मानों में एक एतदाल पसंद और एक महज़ब जमहूरी फ़लाही मुल्क बनाने की कोशिश की, उनकी क़ुरबानियों को वो सिग्निफाई करता है या रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर ज़ाहिर है कि खुशहाली और हरियाली हो, इस्लाम नहीं कह रहे, सब्ज़ा हो, सेक्युलर है, इसलिए इस्लाम में भी एक तरह का सेक्युलरिज़म है। इस्लाम मज़हब में जो है वो ऐसा नहीं कि वो सेक्युलरिज़म से आ रही है, इस्लाम तो सबसे ज़्यादा सेक्युलरिज़म का सबसे बड़ा दाई और अलमबरदार है। जहाँ मगर इस्लाम को ओन अप नहीं कर रहे आप झंडे में। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक अक़ीदा है
میری ایک بیلیف ہے، میرا اعتقاد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ تو 56-57 اسلامی جو ہے وہ ملک اس وقت معرض وجود میں ہیں، اور کئی ملکوں میں بادشاہتیں ہیں، کئی ملکوں میں جمہوریتیں ہیں، اور مختلف طرح کے نظام ہیں۔ پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے ایک مہذب، فلاحی، جمہوری، اسلامی ریاست کی بات کی تھی، اور میں نے یہ دیکھا But you're not owning up to Islam. دیکھیں بہت ساری اسلامی جماعتیں ہیں، عدل اور انصاف، تقوی، میرٹ۔ میں پاکستان کے کسی بھی شہری کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں چاہتا۔ میں مسلمانوں کی اور اسلام کی بات کر کے میں یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے، یہ صرف اسلام کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہ اس خطے میں رہنے والے ہر پاکستانی کا ملک ہے، اور اس کے برابر کے حقوق ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا زبان بولتا ہے، اس کس نسل سے اس کا تعلق ہے، ملک کے کس خطے میں رہتا ہے۔ اور اگر ہم تو اسلام پاکستان کا حصہ ہے، میں نے خالی سمپل سا جواب کیا، آئی انڈرسٹینڈ، اینڈ the question was very simple۔ لال آپ نے ایکسپلین کیا، ہرا آپ نے ایکسپلین کیا، مگر پاکستان میں جو ہرا جو رنگ ہوتا ہے جھنڈے، اور جھنڈے کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے تو اسے خوشحالی اور ہریالی سے تعبیر کی، رائٹ، جو انٹرسٹنگ ایک کنیکشن ہے، کیونکہ یہ سوال جب بھی پوچھو میں نے کسی سے، سفید جو ہے وہ امن کی علامت ہے، اور اسلام سے بڑا کوئی تو آپ مذہب سیکولر ہیں، امن اور آشتی کی۔ تو آپ سیکولر ہیں، آپ اینٹی فیوڈل ہیں، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ چیز ہمیشہ آپ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موونگ آن۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں یہ پارٹی، ایسی پارٹی پاکستان میں جو اوور آل جو سچویشن بنی ہوئی ہے، سروائیو کر سکتی ہے دیکھیں اسلام کو ڈس اون کرنے سے؟ اسپیشلی دیکھیں، اسلام کا نام لے کے لوگوں کا استحصال نہ کرنا، اسلام کے نام پر لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکنا، یہ غیر اسلامی عمل نہیں ہے۔ اگر میرا کوئی بھی عمل، میں چیلنج دیتا ہوں کہ اسے آپ سیکولرزم کا نام دیں، میری ایک آئیڈیالوجی ہے، اس میں سے کوئی ایک شک ایسی بتا دے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات، نبی آخر الزماں کی جو تعلیمات ہے، اس سے کہیں ہٹ ہوتی ہو۔ میں ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا نام استعمال کروں۔ لیٹس موو آن، چلیں، سیکولرزم کی بات ہو گئی، جی، بات کرتے ہیں ذرا آپ کی۔ وکی لیکس 3-4 مہینے پرانی کہانی ہے، بٹ ذرا سا اس میں مجھے کلوجر چاہیے۔ وکی لیک آئی ڈی نمبر 139128، ایمبیسی اسلام آباد، کانفیڈینشیل، اسلام آباد 00421، یہ این پیٹرسن نے لکھی تھی۔ سبجیکٹ ہے ایم کیو ایم لوکنگ فار ریسپیکٹ۔ سمری اس کی کہتی ہے، ترجمہ کروں گا، کہ ایم کیو ایم کراچی بیسڈ پارٹی ہے اور ٹرانسفارم کر رہی ہے فرام اے گروپ آف تھگز ٹو اے سروس بیسڈ گراس روٹس پولیٹیکل پارٹی۔ این پیٹرسن کہتی ہیں فرام اے گروپ آف تھگز، اس کا تھگز کا مطلب آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے، into a service based grass roots party، وہ پارٹی جو لوگوں کو نظام فراہم کر رہی ہے، چیزیں پروڈکٹس فراہم کر رہی ہے۔ expecting to win 20 to 25 seats, they want the US government to respect them۔ آپ کا ڈنر ہوا، اس کا پورا خلاصہ یہ ہے، آپ کا، حیدر عباس رضوی صاحب کا اور مصطفیٰ کمال صاحب کا ڈنر ہوا، این پیٹرسن ان کے پولیٹیکل کاؤنسلر سے آپ نے میٹنگ کی، میٹنگ میں کافی ساری چیزیں تھیں، مگر ایک چیز انٹرسٹنگلی آپ نے کہا کہ ہیلپ اس گیٹ ریڈ آف آر بیڈ امیج، ہمیں سیریسلی لیں اور ہماری جو ٹیررزم والی امیج ہے، اور آپ نے انہیں یہ بھی ریکویسٹ کیا اکارڈنگ ٹو این پیٹرسن کہ کینیڈین امیگریشن سروس جو ہے، جو آپ کی تنظیم کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیتی ہے، آپ نے این پیٹرسن کو کہا کہ جی میڈم ذرا کینیڈین سے بات کریں، انہوں نے کہا ہاں جی میں اوٹوا سے بات کر لوں گی۔ سچ، جھوٹ، کنسپریسی، سازش؟ دیکھیں ایگزیکٹلی تو ریکال کرنا کہ اس ڈنر پہ کیا گفتگو ہوئی، لیکن ہماری جو گفتگو ہوتی ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ، اس میں جہاں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور آتے ہیں، پاکستان امریکہ کے تعلقات کی بات آتی ہے، جو چیلنجز ہیں اس خطے میں کہ امن اور استحکام کیسے قائم ہوگا افغانستان پاکستان میں، تو یہ بہت ساری جب باتیں ہوتی تو اس میں پاکستان کا رول جو رہا صدر مشرف صاحب کے زمانے سے ڈاج مارے، بہت بڑا ڈاج مارے ڈاکٹر صاحب، سنیں، صدر مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا کیا رول رہا۔ اگر پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا وار آن ٹیرر پہ، تو ہم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ
irrespective وہ سفارتکار ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں ٹھیک یا ہے. کوئی, دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے, ہولڈ دیٹ تھاٹ, بات یہ ہو رہی ہے کہ ہولڈ دیٹ تھاٹ, میں نے بریک لینی ہے. اچھا, اور اس ڈنر پہ کافی ساری باتیں ہوئی ہاں تھیں نہیں, جو کنٹینیو رکھیں گے. ساری باتیں رکھیں گے اس میں. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.